مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، پورنوگرافی واچ کرنے سے ایک بہت بڑا جو ہارم ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ کہ جان لیں کہ یو آر ایڈنگ اینڈ ہیلپنگ دا گریٹسٹ اینیمیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں نا، ان کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں بائی واچنگ دس کانٹینٹ. آپ کو پتہ ہے یہ کانٹینٹ کون کریٹ کرتا ہے؟ موسٹ آف دس کانٹینٹ از ایکچولی کمنگ فرام دا ویسٹرن کنٹریز، جس میں 99% کانٹینٹ وہاں سے آ رہا ہے جو اس کو کنٹینیوسلی کریٹ کیے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. دیکھیں، ہم لوگ کبھی سنتے ہیں کہ جی ڈنمارک میں کارٹونز بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یا فلاں کنٹری میں فلاں مووی بن گئی، یا فلاں نے فلاں آرٹیکل لکھ دیا. کتنا ہمارا خون گرم ہوتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کنٹینیوسلی مسلم ممالک میں اور پوری دنیا میں یہ کانٹینٹ پمپ کیے جا رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر ہم نے مسلمان قوم کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے تو ان کو ان کاموں کے اندر، ان چکروں کے اندر انوالو کر دو. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو بغیر جنگ لڑے تو ان کے نوجوانوں کے اندر یہ زنا اور بدکاری اور فحاشی کو عام کر دو. کسی قوم کو اگر ہرانا ہو بغیر جنگ لڑے تو ان کے نوجوانوں کو اس فحش کاموں کی طرف لے جاؤ، تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے خنجر کے ہاتھوں خود مر جائیں گے. تو اس لیے یہ جان لیں کہ جب بھی آپ کسی پورنوگرافک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، جب بھی آپ کو ایسا مٹیریل دیکھتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اب رہا یہ بات کہ آپ کہیں چلیں پھر اگر ہم نہ کریں پھر ہم کیا کریں. دیکھیے، ایک کیور جو ہے اس مسئلے سے نکلنے کا، وہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو لوگ فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹیبل رکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے اپنے ڈیزائرز کو فلفل کریں. اپنے پیرنٹس سے بات کی جا سکتی ہے کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا، میرے لیے فتنہ بہت زیادہ ہے، تو میں انشاءاللہ نکاح کر کے اپنے ریلیشن شپ کو حلال کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں یہ بھی جان لیں کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں. آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے لیے خیر ہی چاہتے ہیں. تو عام طور پہ جب پیرنٹس یہ کہتے ہیں نا کہ بچہ ذرا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ذرا اسٹیبل ہو جائے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب رسپانسبل ہوگا تبھی اس کی شادی کرائیں گے. ہم لوگ ایک طرف تو پڑھتے ہیں کہ جی محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا، لیکن آج کل 17 سال کا لڑکا اپنا بیڈ روم فتح نہیں کر سکتا. تو آپ کو اپنے آپ کو خود اس رسپانسبل پوزیشن میں لے کے آنا ہوگا جہاں پہ آپ اپنے پیرنٹس کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، ان کے کام بھی کر رہے ہیں. خواتین کی اگر ہم بات کریں تو وہ گھریلو معاملات میں اگر وہ ہاتھ بٹا رہی ہیں، تب جا کے ماں کو ریلائز ہوگا کہ ہاں میری بیٹی جو ہے وہ شادی کے لیے تیار ہے. لیکن آپ کے ماں باپ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ 17 سال کی عمر میں جہاں پہ آپ کی پوری زندگی جو ہے بس وہ ویڈیو گیمز اور مطلب شغل میلے میں گزر رہی ہے، اور وہ آپ کو اسی حالت میں شادی کروا دیں. وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. تو آپ کو تھوڑا فرنٹ فٹ پہ جا کے اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا کہ میں ایک ایڈلٹ بن چکا ہوں، تب جا کے آپ کی شادی کی بات ہو سکتی ہے. اور جب تک شادی نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت یہ دی کہ تب تک آپ روزے رکھنے کی عادت کو عام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت یہ تھی کہ آپ منڈے کا اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے، اور مہینے کے جو بیچ کے 3 دن ہیں 13, 14, 15 اس کا روزہ رکھتے تھے اسلامک کیلنڈر کے مطابق. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ کیونکہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے. کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک سکتا ہے، حالانکہ کھانا پینا تو بالکل حلال ہے، کھانا پینا بالکل حلال ہے، آپ اپنے آپ کو روکتے ہو کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جو انسان فجر سے لے کے مغرب تک اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے روک سکتا ہے، وہ اپنی باقی خواہشات کے اوپر بھی قابو پا سکتا ہے. تو انشاءاللہ انٹل یو گیٹ میریڈ، بفور دیٹ ٹرائی فاسٹنگ.